انتہائی محترم المقام سامعین کرام، اپریل فول کیا ہے؟ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ جھوٹ کا منایا جانے والا یہ دن، جس کو آج مسلمان بھی بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا، اور اسلام سے بے خبری کی انتہا ہے کہ اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اور اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بچوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بڑا کچھ کیا۔ اگر اس کا تعلق اسلام اور دین اسلام سے ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسے جھوٹ نہ بولتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن شریف نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ 24واں سپارہ ابتداء میں اللہ فرمایا والذی جاء بالصدق، اور تمہارے پاس سچے آئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور سچے ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق فرمائی۔ اولئک هم المتقون، یہ سچے لوگ ہیں، متقی سچا ہے، اسلام سچائی کو پسند کرتا۔ ایک بندہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میرے آقا و مولا نعمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں 4 بڑی خرابیاں ہیں مجھ میں، جھوٹا ہوں، چور ہوں، برے کام کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، لیکن سنورنا چاہتا ہوں محبوب۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جو کرے نا مجھے بتا دے، جھوٹ نہیں بول۔ جب شراب پینے لگا تو خیال آیا شراب پیوں گا تو سب کے سامنے بتانا پڑے گا، چوری کرنے لگا تو خیال آیا سب کے سامنے منہ کالا ہو جائے، برائی کرنے لگا تو خیال آیا سب کے سامنے بے کردار ہو جاؤں گا، عزت و وقار مجروح ہو جائے۔ ایک جھوٹ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں سے نجات عطا فرمائی۔ جھوٹ تمام برائیوں کی اصل ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور مومن بزدل ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا۔ میں نے عرض کی حضور مومن بخیل ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا۔ میں نے عرض کی حضور مومن جھوٹا ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہوگا، اگر وہ جھوٹا ہے تو مومن نہیں۔ اس سے مراد ہے کمال ایمان، اس سے مراد ابتدائی اسلام نہیں ہے، درجہ اسلام میں داخل ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مکمل ہو گیا تھا۔ اب جو خوبیاں پیدا کرتا تو ایمان کی تکمیل کی طرف چلا جاتا، اور ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہے جب تک جھوٹ ہے، اور جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی پریشانیوں اور آفتوں سے دور کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی مارکیٹوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم مساجد میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا لبادہ ہم نے اڑا ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہنسانے کے لیے، خوش طبعی کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی۔ آپ نے بچے کو دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر فرماتے حضور میرے غریب خانہ میں تشریف فرما تھے، میری امی جان نے مجھے بلایا اور فرمایا اے بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سے فرمانے لگے آپ نے اس کو کچھ دینا تھا اگر یہ آتا؟ عرض کی حضور اگر یہ آتا تو میں اس کو ضرور کچھ دیتی۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کو نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ میں اپنے سارے ناظرین دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام سچائی کا نام ہے، سچا دین ہے، اور سچے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں مشکل حالات میں اپنی ماؤں سے، اپنے باپوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی بیویوں سے کسی سے جھوٹ نہ بولیں، ہر ایک سے سچی بات کریں۔ آج ہو سکتا ہے سچی بات کرنے پہ آپ کو مشکل پیش آئے، لیکن جو آپ سچ بولتے چلے جائیں گے، سچ آپ کے دلوں سے نکل کے آپ کے جسموں پہ وارد ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنے سامنے رکھیں، اللہ وہ کمال عطا فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے، صدیقوں میں لکھ دیتا ہے، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اتنا جھوٹا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا نام کذابوں میں لکھ دیتا۔ اپنے گھروں میں سچائی کا رواج پیدا کریں، سچ بولیں کہ سچ میں عزت ہے، سچ میں برکت ہے، اور ہمارے آقا، ہمارے مولا، آقا نعمت، نبی رحمت، شفیع معظم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت واضح فرمایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کے لیے جنت کے کنارے پہ محل بناتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پہ محل بناتا ہے، اور جو حق پہ ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، معاف فرما دیتا، اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کو محل دے گا۔ اور جو بندہ اچھے اخلاق کو اپنا لیتا ہے اور خوبصورت انداز میں لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگ پتھر مارے تب بھی پیار سے بات کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ جنت کے اعلیٰ حصے میں محل عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا۔ آج کی حضور کیوں دور ہو جاتا؟ فرمایا جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا۔ فرشتے کون ہیں؟ بل عباد مکرمون، اللہ کے مقرب بندے۔ جس طرح فرشتوں کو مسلمان کے جھوٹ بولنے پہ بدبو آتی ہے، اسی طرح کاملین اولیاء کو بھی جھوٹ بولنے پر بو آتی ہے، اور وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچی بات نہیں کر رہا بلکہ جھوٹ بول رہا۔ آج ہم دیکھیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں سودے بیچنے والے زبان کے قول سے بالکل ہٹے ہوئے، اور جو کہتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، اور جھوٹ کے اوپر کاروبار چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ہماری کمزوری پکڑ کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم روز معاشرے میں یہ کام کرتے ہیں، بے برکتیں، اور روز پتہ ہے کہ برکت کیوں نہیں ہو رہی، لیکن کام نہیں چھوڑ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا مال بک جاتا ہے لیکن اللہ برکت ختم فرما دیتا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے مالوں میں برکت ختم ہو گئی۔ اللہ رزق دینے میں تو کمی نہیں کرتا، لیکن وہ رزق کفایت نہیں کر پا رہا، وہ رزق پورا نہیں ہو رہا، پیسے پورے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں سچائی کا درس دیا اور بتایا کہ سچ بولیں گے اللہ مال میں برکت پیدا فرمائے۔ چھوڑیں ان یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے تہواروں کو، سچائی کا دامن پکڑیں، وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کام کریں جو رسول اللہ کے اصحاب نے کیا، وہ کام کریں جس کی تعلیم امام الانبیاء علیہ السلام نے کی، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنورے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔